بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھل کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان سب پر نماز فرض ہے، بچے کو 10 سال سے سختی سے لاؤ نماز میں۔ دوستو اٹھو، مسجدوں کو آباد کر لو، پھر آپ کے دل و دماغ اللہ کی یاد سے آباد ہو جائیں۔ تو اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا ولیو یا ولیو۔ اس سے میاں بیوی کے تعلقات میں محبت پیدا ہوگی، الجھنیں کم ہوں گی، پیار و محبت بڑھے گا۔ تو دوستو، نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق کہ جس نے قیامت میں میرا قرب حاصل کرنا ہے وہ درود پاک کی کثرت کیا کرے۔ تو اٹھو، اللہ کے ناموں کا ذکر بھی کرو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجا کرو۔ تو اسی میں ہماری عافیت ہے۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو سوئے رہنا یہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، ہماری معاشرتی زندگی کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے کہ زیادہ سوئے رہنا۔ جب سورج نکل آتا ہے پھر کام کاج، واک ورزش۔ تو دوستو، کچھ عادت تو یہ نماز پڑھ کے ہی سو جاتے ہیں، تو اکثریت تو سوئی رہتی ہے، نماز سے اتنی غافل ہیں کہ نماز کے بغیر انسان کی زندگی کہتا ہوں زیرو ہے، زیرو۔ تو اگر آپ نے اپنے معاملات، اپنی صحت، اپنے کاروبار میں برکتیں اور رحمتیں لانی ہیں تو پھر گردن سے سریا نکال کر اللہ کے آگے جھکنا پڑے۔ یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ بہتری کا راستہ ہے۔ اذان کا مطلب بھی کبھی غور سے دیکھا کرو، کتنی دفعہ اذان دینے والا کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی کام میں مصروف رہتے ہیں جس کام میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تب بڑا ہوگا جب آپ اللہ اکبر کی آواز سن کر سب مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف رخ کر لیں۔ پھر آپ سمجھیں گے کہ ہاں اللہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم اللہ کی بات سنیں اور نماز کی ادائیگی کو قائم کر لیں۔ نماز قائم کرنا یہ ہے بہتری ہمارے لیے۔ تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز ہی ہے۔ تو اگر نماز ہی میں سستی تو پھر ہر کام میں سستی۔ اگر نماز میں باقاعدگی کر لی تو پھر آپ صحت والی زندگی بھی گزاریں گے اور واک اور پارک کی بھی باقاعدگی ہو جائے گی آپ سے۔
جس نے نماز کی باقاعدگی کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کا ہر کام پیچھے چلا گیا۔ تو اٹھو دوستو، اگر اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت رکھنی ہے تو پھر نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز کے بعد پھر دعا مظلوموں، فلسطین والوں کو دیکھو کتنا ظلم کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان سربراہ اکٹھے ہو رہے ہیں علیحدہ۔ ڈیوائڈ اینڈ رول امریکہ نے ہمیں اپنے قانون کی حکمرانی اور ہمیں تقسیم کر دیا، سب مسلمان ملکوں کو تقسیم کر دیا ہوا ہے، یک جا کوئی ہو رہے ہیں، ایک ہو جاؤ۔ تو اٹھو، اٹھ کر کم از کم دعا کرو فلسطین والوں کے لیے، جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اور اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔